بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت، نماز پڑھنے کے فائدے اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات سے کون نا واقف ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ یوں تو 5 نمازیں ہم مسلمانوں پر فرض ہیں۔ ہر نماز کی اپنی فضیلت اور فائدے ہیں، لیکن نماز فجر کی فضیلت باقی نمازوں سے زیادہ ہے۔ زیادہ اس لیے ہے کہ فجر کی نماز کا وقت وہ وقت ہے جس میں انسان گہری نیند کے مزے لینا چاہتا ہے، اور نیند فجر کے وقت واقعی بہت مزے کی بھی آتی بھی ہے، لیکن نیند کو پسے پشت ڈال کر نماز فجر کے لیے اٹھ کھڑے ہونا بے شمار برکتوں اور فضیلتوں کو سمیٹنے کے برابر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صبح کا وقت روزی کی تقسیم کا وقت ہے۔ جو اس وقت جاگ رہا ہو اس کو روزی کی برکت حاصل ہو جاتی ہے، اور جو اس وقت سوتا رہے وہ روزی کی برکت سے محروم رہتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ صبح کا سونا عمر کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ان روایات کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو شخص صبح کے بابرکت وقت میں بیدار رہتا ہے وہ دن میں بہت تھوڑی محنت اور مختصر وقت میں اپنی روزی حاصل کر لیتا ہے، اور جو شخص اس برکت کے وقت کو سو کر گزار دے پھر وہ دن بھر مشقت برداشت کر کے تھک تھکا کر اپنی روزی جمع کرے گا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما دیجئے۔ ظاہری بات ہے کہ برکت تو اس کو ملے گی جو برکت لینا چاہے، اور جو اس قیمتی وقت میں سو رہا ہو تو وہ برکت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا بچوں کو صبح جلدی اٹھنے کا پابند بنانا چاہیے تاکہ وہ سست اور مغفل اور محروم نہ بن جائیں۔ یہ بلا شبہ ایک حقیقت ہے کہ فجر کی نماز کا وقت نیند اور غفلت کا وقت ہے۔ یہی نیند، غفلت اور سستی ہی عام طور پر نماز فجر میں کوتاہی کا سبب بنتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب رحمت ہے کہ جس عمل میں ذرا سی مشقت ہوتی ہے وہاں اس عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں اور اس کے زیادہ اہتمام کرنے کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ نماز فجر میں دوسری نمازوں کی بنسبت مشقت زیادہ ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اور اس کی عظمت بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ اس کی عظمت کے سلسلے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ عظیم الشان نماز ہے جو اس دنیا میں سب سے پہلے ادا کی گئی، جس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت ادا کیا تھا جب آپ جنت سے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہیں باندھ دیتا ہے۔ ہر گرہ پر یہ دم کرتا ہے کہ بڑی لمبی رات ہے، سویا رہ۔ اب اگر وہ بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ صبح کے وقت وہ آدمی خوش باش اور تازہ دم ہو جاتا ہے، وگرنہ بد مزاج اور سست رہتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلم کھلا اور ہمہ وقتی دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان کسی قسم کی بھلائی حاصل نہ کرے۔ وہ صبح کی نماز اور اس کی برکات سے بھی آگاہ ہے۔ وہ انسان کو نماز سے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس کے گرہ دینے اور ابھی سوتا رہ کے افسوس کو ہم سب ہر روز صبح کے وقت محسوس کرتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خود کو بستر سے اٹھانے اور وضو کرنے تک ہمیں کس قدر مسلسل اس اندیکھے دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان نماز شروع کر دیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ پھر شیطان انسان کو نماز سے روکنے سے مایوس ہو جاتا ہے، اور نماز کی ادائیگی کا ثمر یہ ہے کہ آدمی اپنی صبح کا آغاز چاق و چوبند اور حشاش بشاش حالت میں کرتا ہے، لیکن جو شخص نماز سے محروم رہے وہ دن بھر سست اور بد مزاج رہتا ہے۔
اور اس کے تمام کام برکت سے خالی رہتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن کثیر نے لکھا ہے کہ صبح کا وقت غنیمت اور انعام کی تقسیم کا وقت ہے۔ یہ بہت بابرکت وقت ہے۔ اس وقت سونا سخت محرومی اور نامرادی اور برکات سے محرومی کا سبب ہے۔ جو چاہے اس وقت جاگ کر غنیمت اور انعام و برکات اور روزی و رضا کو حاصل کر لے، اور جو چاہے اس قیمتی وقت کو فضول سونے میں گزار کر اس بہت بڑی اور مفت میں ملنے والی خیر سے اپنے آپ کو محروم کر لے۔ اگر بچپن ہی سے بچوں کو سحر خیزی کی عادت ڈال دی جائے تو بڑے ہو کر بھی وہ جلدی اٹھنے کے پابند ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے بچپن میں ان کو اس کا عادی نہ بنایا جائے تو وہ بڑے ہو کر بھی وہ دیر تک سونے کے عادی بن جاتے ہیں، اور پھر دن بھر چہرے اور بدن میں سستی چھائی رہتی ہے، طبیعت میں کاہلی آ جاتی ہے، طبیعت آرام طلب ہو جاتی ہے، نہ تازہ خون اچھی طرح بنتا ہے اور نہ دوران خون اچھی حالت میں آتا ہے۔ حکماں نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت تازہ ہوا میں چلنا پھرنا اور سانس لینا پھیپھڑوں اور نظام ہضم کے لیے بہت مفید ہے۔ صبح دیر تک سونے کا ایک نقصان یہ بھی ہے، قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، جس سے نظام ہضم بری طرح متاثر ہوتا ہے، غذا معدے میں صحیح طور پر ہضم نہیں ہوتی، بھوک کھل کر نہیں لگتی، اور صبح جلدی اٹھنے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ قبض کی شکایت نہیں ہوتی، نظام ہضم درست رہتا ہے اور معدہ غذا کو صحیح ہضم کرتا ہے، غذا اچھی طرح جذب بدن ہو کر تقویت جسم کا سبب بنتی ہے۔ حکماں نے لکھا ہے کہ معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اگر معدہ درست ہے تو جسم کی پوری مشین صحیح کام کرتی ہے، اور اس کی خرابی صحت کی خرابی کا سبب بنتی ہے۔ جسم کی مشین کو صحیح چلانے میں بھی صبح جلدی بیدار ہونا بہت مفید ہے۔ یہ تو ایک ثانوی اور ضمنی فائدہ ہے، اصل فائدہ اس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر شریعت کی تعلیم بھی ہمیں اسی بات کی ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ صبح اٹھ کر جس کے قدم سب سے پہلے مسجد و عبادت کی طرف چلتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور صبح اٹھ کر جس کے قدم سب سے اول بازار کی طرف چلتے ہیں، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ اس حدیث شریف کو دیکھ کر ہمیں خود ہی اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہمارا شمار کس گروہ میں ہے۔ اگر گھر کے بڑے نماز اور صبح سویرے اٹھنے کے پابند ہوں تو یہی اثر اولاد میں بھی آئے گا، اور اگر گھر کے بڑے ہی دیر تک سونے کے عادی ہوں، ظاہری بات ہے یہی اثر بچوں میں آئے گا۔ اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے وہ کم از کم اپنی اولاد کو اچھی تربیت کی خاطر ہی جلدی اٹھنے کی عادت اختیار کروائیں۔